ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رب کے گھر کا طواف کر رہے تھے۔ رب کے گھر کا طواف کرتے کرتے ایک شخص کو دیکھا جو طواف کے دوران، حالت احرام میں طواف کے دوران کچھ اور نہیں پڑھ رہا تھا، بلند و بالا آواز سے بس حضور پہ درود ہی پڑھ رہا تھا، حضور پہ درود ہی پڑھ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے کہا اے بندہ خدا، تجھے آداب طواف کا علم نہیں، بس تو یہاں درود ہی پڑھ رہا ہے اور کچھ نہیں پڑھ رہا۔ تو وہ آگے سے رک کے ٹھنڈی سانس لیتے ہیں اور فرماتے ہیں تو ہے کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اپنا تعارف کرواتے ہیں، میں فلاں ہوں۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں اگر تجھ جیسا عظیم کوئی شخص نہ ہوتا تو میں کبھی اس راز کو نہ بتاتا۔ کہا بتاؤ نا پھر کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کہا تم اب کی بات کر رہے ہو، قسم خدا کی جب بھی نماز ادا کر لیتا ہوں اس کے بعد جتنا وقت ملتا ہے میں کوئی اور بات نہیں کرتا، بس مصطفیٰ پہ درود ہی پڑھتا رہتا ہوں۔ کہا یہ کیوں کرتے ہو؟ کہا بات سنو، آپ ہی کو میں صرف سنا رہا ہوں۔ میں اور میرے والد تھے، ہم ایک طویل سفر کے لیے نکلے تجارت کی غرض سے۔ میرے والد رستے میں بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے کہ ہم ویرانے میں ایک جگہ رات کو پڑے تھے۔ میرے باپ کی زندگی کی آخری سانسیں آ گئی، یہاں تک کہ میرا باپ فوت ہو گیا۔ اب جب میرا باپ فوت ہو گیا تو میں دیکھتا کیا ہوں، میرے باپ کا رنگ خوبصورت تھا لیکن سیاہ رنگ ہو گیا۔ میرے باپ کا رنگ اتنا سیاہ ہو گیا کہ میں بیٹا تھا، مجھ سے بھی نہ دیکھا جائے۔ کہنے لگے میں نے کپڑا اوپر ڈالا اور دودھ جا کے بیٹھ کے رونے لگا۔ ایک تو باپ کا دکھ تھا، دوسرا باپ کا چہرہ دیکھ کے میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس حال میں بیٹھا ہوا، اب میں نے کیا کیا، میں بیٹھا ہوا سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزاری کرنے لگا، مولا عزتیں رکھنا میرے باپ کی۔ میرے باپ کا چہرہ اتنا سیاہ ہو گیا کہ میں بیٹا ہوں، میرا جی نہیں کر رہا دیکھنے کو، تو کوئی اور کیسے دیکھے گا؟ کہتے ہیں خواب کے اندر میں نے سر سجدے میں تھا، وہیں میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لباس پہنے ہوئے، سفید لباس، حلہ پہنے ہوئے ایک نوجوان میری جانب بڑھ رہا ہے، اور اس کے آنے سے مجھے خواب میں ہی خوشبوئیں محسوس ہونے لگی، اور جو ہی وہ قدم آگے بڑھاتا تھا روشنیاں پھیلتی چلی جاتی تھی۔ کہتے میں خواب میں دیکھ رہا تھا، وہ میرے پاس نہ رکا، وہ نوجوان آگے بڑھتا گیا، جس جگہ میرے باپ کی چارپائی تھی، میرے باپ کی میت پڑی تھی، میرے باپ کی میت کے قریب پہنچا اور جا کے کپڑا اٹھایا میرے باپ کے چہرے سے اور اپنا ہاتھ اس سے نکالا۔ فرمانے لگے کہ وہ ہاتھ اتنا حسین تھا، اس ہاتھ کی برکت سے پوری اندھیری رات ایسے لگتا تھا جیسے صبح ہوگی اور دن کا اجالا ہے اور سورج پورے اپنی آب و تاب پہ ہے اور روشنی ہی روشنی محسوس ہونے لگی، اتنی نورانیت تھی اس سے۔ کہنے لگے وہ ہاتھ میرے باپ کے چہرے پہ پھیرا۔ کہتے ہیں میں خواب میں تھا، جب وہ جانے لگے تو میں آگے بڑھ کے قدموں میں گر گیا۔ میں نے کہا ہے بندہ خدا تو کون سا اتنا مہربان ہے کہ جو آیا ہے اور آ کے میرے باپ کے چہرے پہ ہاتھ پھیر رہا ہے۔ تیرے ہاتھ کی برکت سے میرے باپ کا جو سیاہ چہرہ تھا وہ نورانیت میں تبدیل ہو گیا ہے، آخر تو مجھے بتا تو صحیح ہے کون ہے؟ تو وہ آگے سے کہتے مسکرائے۔ کہنے لگے وہ مسکرانا کیا تھا؟ وہ دانت کھلے تھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے نور گر رہا ہو، دانتوں سے ایسا نور نکلا کہ اس نور نے میرے من کو اس طرح ٹھنڈا کیا اور نورانیت پہنچائی کہ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا بتائیں تو صحیح آپ اتنی عزت و شرف والے کون ہیں؟ تو وہ آگے سے مسکرا کے کہتے ہیں مجھے نہیں پہچانا، میں تمہارا نبی محمد مصطفیٰ ہوں، میں تمہارا نبی ہوں۔ فرمانے لگے میں نے کہا آپ نے کرم کیا، تو اس کرم کی وجہ کیا ہے؟ میرے باپ کے چہرے کا رنگ اتنا تبدیل ہوا تھا کہ مجھے جیسے بیٹے کا دل نہیں کر رہا تھا کہ اپنے باپ کا چہرہ تک لوں، اور اب اتنا خوبصورت ہے میرا من بھاتا ہے اپنے باپ کا چہرہ تک ہی جاؤں، آخر توجہ کیا ہے؟ تو آگے سے میرے اور آپ کے آقا فرمانے لگے بات یہ ہے بیٹا، تیرا باپ ہر چند کے گناہ گار تھا، لیکن اسے جب بھی وقت ملتا تھا الگ ہو کے مجھ محمد پہ درود پڑھا کرتا تھا، مجھ پہ درود پڑھتا تھا۔ بس اس نے
मुझ पे दुरूद को कभी पढ़ना भूला नहीं था, आज इसके चेहरे का रंग भला बदल गया, मैं आज इसको भूल सकता था। फिर जब आंख खुली मैं उठा और भाग के जाके देखा, कहने लगे अब तो अजब मंजर था, ऐसा चेहरा मैंने ज़िंदगी में कभी किसी का नहीं देखा था जो मेरे मरे हुए बाप का चेहरा सामने मौजूद था। फरमाने लगे ऐसी खुशबू में आने लगी कि उस खुशबू की महक से दूर चलते हुए काफिले भी उस जानिब बढ़ के आ गए। हम अकेले थे, वो लोग आए और आके कहने लगे इस जगह क्या कोई खुशबुओं का कुआं है? मैंने कहा नहीं, इस जगह कोई खुशबुओं का कुआं तो नहीं है। तो कहा फिर क्या बात है? कहा मेरा तो बाप फौत हुआ है। कहा इस बाप के ऊपर तूने ऐसी खुशबुएं लगाई हैं कि पूरे का पूरा इलाका महक उठा। कहा कसम खुदा की मैं तो मुसाफिर हूँ, मेरे पास तो कफन के लिए कपड़ा भी नहीं, तुम खुशबुओं की बात करते हो, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई। कहा फिर ये कैसे हुआ? कहते जब मैंने उन्हें यह जिक्र किया तो वो सारे लोग आगे बढ़ के मेरे बाप के चेहरे के बोसे लेने लगे। वो चेहरा जिसे बेटा देखने को तैयार नहीं था, दस्ते मुस्तफा लगे, उस चेहरे को लोग आके भी बोसे देने लगे। ये मुकाम किस वजह से मिला? ये मुकाम इस वजह से मिला कि उस बंदे ने कभी महबूब पे दुरूद पढ़ना भूला नहीं था। वो बंदा अपनी जुबान का विर्द हुजूर पे दुरूद पढ़ने के साथ अपनी जुबान को तर रखता था। भाई अपनी जुबानों को हुजूर पर दुरूद पढ़ने के साथ तर रखें। जब वक्त मिल जाए अलग थलग हो के बैठ जाए, हुजूर पे दुरूद पढ़ें। याद रखिएगा मेरे हुजूर दुरूद सुनते भी हैं। मेरे हुजूर दुरूद के बदले जब तुम सलाम है दुरूद हकीकत में सलाम भेजते हो हुजूर पे, तो मेरे हुजूर उसका जवाब भी अता फरमाते हैं। और सिर्फ जवाब नहीं, मेरे हुजूर पढ़ने वाले को भी जानते हैं, उसके बाप को भी जानते हैं, उसकी माँ को भी जानते हैं। मेरे हुजूर सारों को जानते हैं, कौन कौन पढ़ रहा है, किस जगह से पढ़ रहा है, किस अंदाज में पढ़ रहा है।